سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لاتعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جو گزشتہ مہینہ تھا رمضان المبارک کا، اس میں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر پر مختلف رمضان کے خصوصی سیگمنٹس میں گفتگو کی گئی۔ پہلا مارکہ کفر و اسلام کے مابین، اور باوجود اس کے کہ جو مسلمان ہیں ان کی تعداد انتہائی کم ہے کفر کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود اللہ پر توکل ہے، نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ ہے، اور جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ کے کمپینین صحابہ اکرام ہیں، اور اللہ کی مدد و نصرت کے فرشتے بھی مدد کے لیے اتر رہے ہیں۔ اور پھر چشمان فلک نے یہ منظر دیکھا، تاریخ اسلام میں محفوظ ہوا یہ سنہری الفاظ میں کہ کفر کو شکست ہوئی، عبرتناک شکست ہوئی۔ 1 سال گزرا اور یقیناً 1 سال سے یہ انتقام کا لاوا پک رہا تھا، اور یقیناً آگ میں جل رہے تھے انتقام کی وہ تمام کفار۔ شوال المکرم میں 1 سال گزرنے کے بعد یعنی کہ 3 ہجری میں یہ دوسرا بڑا مارکہ کفر و اسلام کے مابین پیش آیا، جس کو غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سے ٹوئسٹ ہیں، کلائمیکس ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو کہ پیشنیٹ ہیں، جو کہ فیتھفل ہیں، بریو ہیں، اپنی جان حضور کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف کفار ہیں جو پہلے سے بڑی تیاری کے ساتھ اور پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ آئے ہیں، کیونکہ غزوہ بدر کی جو شکست تھی وہ آج تک نہیں بھولے تھے۔ بڑے بڑے پہلوان کفار کے چت کر دیے گئے، تو یقیناً آج ان کی زبان پر انتقام انتقام کا نعرہ ہے۔ لیکن یہاں آج بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے کم تعداد ہونے کے باوجود جب یہ مقابلہ درپیش ہوا، تو آج ہم اس پروگرام میں جانیں گے مفتیان کرام سے، علماء کرام سے، اسکالر سے کہ کیا اس کا پس منظر ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کس انداز سے یہ غزوہ درپیش ہوا، اور پھر کفر کی تیاری کس انداز سے تھی، مسلمانوں کی تیاری، اسلام کی تیاری کس انداز سے تھی، کیا نتائج اس کے برآمد ہوئے، اور یقیناً کچھ عبرت بھی اس میں موجود ہے، سبق بھی موجود ہے، لیسن بھی ہے، مورل بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں جانیں گے مقتدر جید علماء کرام تشریف فرما ہے گفتگو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، ARYQ TV کا مستقل مستند چہرہ، جید عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل امجدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مفتی صاحب، خیریت؟ الحمدللہ آپ ٹھیک؟ خیر مقدم ہے الحمدللہ سر۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری علمی شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اپنی پوری زندگی آپ نے ڈیڈیکیٹ کی ہے علم کو، فہم کو، دانش کو، اور یقیناً آپ کی موجودگی ہمارے ناظرین کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے ناظرین یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفتی صاحب کہ اصطلاحی مفہوم جو غزوہ ہے اس کا کیا تھا، کہ ہم غزوہ احد پر بات کریں تو غزوہ ان جنرل یہ ٹرم اسلام میں جو استعمال ہوتی ہے، غزوہ کے لیے جو استعمال ہوتی ہے، تو اس کی اصطلاح، اس کا لغوی جو مفہوم ہے یہ ہمارے ناظرین تک پہنچے، اور پھر یہ بھی ہماری یوتھ کو اسپیشلی اور دیکھنے والے تمام ویورز کو کہ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطالعہ ہے، یقیناً ہم فکشنز پڑھتے ہیں، خیالی کہانیاں، خیالی جو بیٹلز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بڑے ذوق و شوق سے یوتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ہم کہ پڑھتی ہے اس کے بارے میں، دیکھتی ہے اس کے بارے میں، لیکن یہ تو وہ فیکٹس ہیں کہ جو تاریخ نے محفوظ کیے، حقائق پر مبنی یہ بیٹلز ہیں کفر و اسلام کے دوران درمیان۔ تو سر اس کا مطالعہ، اس کی اسٹڈی کس قدر ضروری ہے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی بہت بہت شکریہ حضرت۔ اور غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، حملہ کرنے کو، دشمنوں سے لڑنے کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے۔ غزا یغزو یعنی غین زا اور واو اس کا مادہ ہے، ٹھیک، اور یہ بھی کہہ سکتے کہ غین زا الف اس کا مادہ ہے، صحیح، یعنی اوریجن ہے۔ اچھا، اب اصطلاحی انداز میں دیکھا جائے تو
تو ہم عام طور پر غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود بنفس نفیس شریک ہوں. سبحان اللہ. اور اس کی اگر جمع دیکھی جائے تو ہم غزوات کہتے ہیں. اچھا غزوہ ہند جو ہوگا تو اس میں تو بنفس نفیس حضور نبی کریم علیہ السلام تو شریک نہیں ہوں گے، تو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تاکید، اس کی ترغیب اتنی دی ہے اللہ کہ گویا کہ مطلب آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود تشریف فرما ہے، اس لیے اسے غزوہ ہند کہا گیا. اور اس کے لیے بڑی خوشخبریاں بھی اس میں شرکت کرنے والوں کو عطا فرمائیں. صحابہ کرام فرماتے تھے، مطلب ان کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ اگر غزوہ ہند ہو تو ہم اس میں شریک ہوں. اس قدر تاکید اس کی ہے، اس لیے غزوہ ہند کہتے ہیں. اچھا اسی کے مقابل ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے سریہ. سریہ کہتے ہیں کہ کسی چیز میں سے نا کسی اس کے جزو کو علیحدہ کیا جائے، علیحدہ کر کے اسے الگ کیا جائے، اسے سریہ کہتے ہیں. اور اصطلاحاً اگر ہم دیکھیں تو سریہ اسے کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کوئی لڑائی کچھ اس طرح ہوا ہو، جنگ ہوئی ہو، آقا علیہ السلام خود اس میں تشریف فرما نہیں بلکہ دیگر صحابہ کرام کو بھیجا ہو تو اسے سریہ کہا جاتا ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تاریخ اسلام میں اہمیت کیا ہے، اس پر ذرا ہم غور کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرمائی، لیکن بظاہر مجبور کیے گئے. اتنا ظلم و ستم، اتنی رکاوٹیں، اتنی زیادتیاں کہ فرمایا گیا کہ آپ اب ہجرت فرمائیں. اب ہجرت جب آپ نے فرمائی تو یوں سمجھ لیں کہ 1 سن ہجری ہے، وہاں سے لے کر 8 سن ہجری تک آپ دیکھیں کہ 8 سال کے بعد میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ہے غزوات کی اہمیت. آپ دیکھیں نا کہ 2 سن ہجری میں اچھا یہ ساری جنگیں مسلط کی گئی تقریباً. یعنی غزوہ بدر جو تھا نا وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے. ان کے قافلے، چند لوگوں کا قافلہ تھا، اس کے پیچھے گئے تھے، لیکن وہ پوری قوت کے ساتھ ابو جہل سمیت سارے کے سارے آگے لڑنے کے لیے. بہت اہم لنک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ کی گفتگو ناظرین تک پہنچے. ناظرین ایک بریک حائل ہے اور بڑا خوبصورت جواب مفتی صاحب کی طرف سے. بنیادی طور پر جو ٹرمینالوجیز ہیں اس کی ڈیفینیشن اور اس کی میننگز آپ تک پہنچ گئی ہیں. اب یہ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. موضوع ہے آج کا غزوہ احد اور مفتی سہیل اعظم جدید صاحب جو سوال کا دوسرا حصہ تھا یعنی کہ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی کیا اہمیت ہے، اور خاص طور پر یوتھ اس جواب کو ضرور سنیں تاکہ ان میں یہ شوق بیدار ہو کہ وہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اور بالخصوص ان غزوات کا کہ جو یقیناً مسلمانوں کی جو بعد میں بڑی فتح ان کو ملی، جو بڑی جس کو فتح مبین کہا جاتا ہے، تو یقیناً یہ تمام حقائق ان کے سامنے آئیں. جی مفتی صاحب. تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کی طرف جب ہجرت فرمائی اس کے بعد یعنی 1 سال کے بعد ہی غزوہ بدر مسلط ہوا. غزوہ بدر ہوا، پھر اس کے 1 سال کے بعد دشمنوں نے بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد 3 سن ہجری میں، اور پھر اس کے بعد 5 میں غزوہ خندق ہوتا ہے، 6 میں غزوہ نہیں ہوتا، صلح حدیبیہ ہے. لیکن وہ بھی آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں، گہرائی میں جائیں، کیا چیز بھی ایک تاریخ ہے. جی ہاں. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد 7 میں جنگ خیبر ہوتی ہے، غزوہ خیبر، ٹھیک، اور 8 سن ہجری میں فتح مکہ ہے. اللہ. اور اس کے بعد بھی 9 سن ہجری میں غزوہ تبوک ہے. آپ یہ دیکھیں اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے. خطبہ حجۃ الوداع، آخری پہلا اور آخری حج، پھر آپ کا وصال ظاہری ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا آج نوجوان جو کہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے نابلد ہے، ٹھیک، صحابہ کرام کی سیرت کو وہ نہیں جانتا، اہل بیت اطہار کی سیرت کو وہ نہیں جانتا. اچھا ایک فلم دیکھ لیتا ہے کہ ہیرو 50 بندوں کو مار رہا ہے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حقیقی زندگی میں ایک بندہ آتا ہے مار کے چلا جاتا ہے. یعنی وہ ریئل ہیرو نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت
ہر جگہ آپ کو موجود نظر آئے گی، سیرت کا ایک ایک لمحہ نظر آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے عظیم جرنیل سپاہ سالار کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. وہ ذرا آج کا نوجوان طبقہ یہ پڑھے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کن کٹھن مراحل میں کس طریقے سے اپنی فوج کو منظم فرمایا، اپنے ساتھی کو منظم فرمایا. اور بظاہر دشمن اگر غلبہ بھی کر رہا ہے تو اس وقت آقا علیہ السلام کس طرح استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. اگر وہ دیکھ لے اور صحابہ کرام کا رویہ کیا تھا، اہل بیت اطہار اس وقت کیا کر رہے تھے، آپ دیکھیں تو آپ اش کر اٹھیں کہ حقیقت میں وہ چیز ممکن نظر نہیں آتی جو میرے نبی علیہ السلام نے کر دکھایا ہے، اور پھر ان کی اتباع میں صحابہ کرام نے اور اہل بیت اطہار نے کر دکھایا. اصل میں سب سے بڑے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے آئیڈیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر اگر ہیروئزم کی بات کریں تو میرے آقا علیہ السلام اس سے بہت ماوراء ہیں، لیکن صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، اہل بیت اطہار کی زندگیاں دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقی زندگی میں ہیرو کیا ہوتا ہے، آئیڈیل کیا ہوتا ہے، تو سمجھ آ جائے گی. کیا بات ہے. اور there is no doubt that there were real battles between Muslims, the people whose hearts were filled with the light of Iman, and the disbelievers. اور چھوڑیے یہ فیک سٹوریز اور فکشنز، آئیے ریئل سٹوریز دیکھیں، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور فخر کریں کہ ہمارے اکابرین، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضور کے وہ کمپینینز، وہ ساتھی کہ جو حضور کے قدموں پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار نظر آتے ہیں. بہرحال سوال اب ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب کوئی بیٹل ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی فائٹ ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی ریزننگ ہوتی ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی پس منظر ہوتا ہے. تو غزوہ احد کے حوالے سے فرمائیے گا کہ کیا اس کا پس منظر ہے، کیا اسباب ہیں، کیا ریزنز ہیں، کیا بیک گراؤنڈ ہے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اصل میں قبلہ برادر محترم علامہ امجدی صاحب نے، اور آپ نے بھی اپنے سرنامہ کلام میں، علامہ صاحب نے جو تاریخ حقائق کو قیادت کے ساتھ سبحان اللہ مرتسم کر کے جو بات جس نتیجے تک پہنچائی ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے. جنگیں تو بہت ہوئی ہیں، تاریخ یورپ پوری پڑھ لیجئے، سب جنگی جنگ ہے. تاریخ یونان پڑھ لیجئے، ساری جنگی جنگیں سب نظر آئے گی آپ کو. آپ ہندوستان میں چلے جائیے، سب جنگی مشقیں اور جنگی حوالے نظر آئیں گے. لیکن وہ چہرہ جو رب کی رضا کے لیے چمکتا ہو وہ نظر نہیں ہے. واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ. وہ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ یہ جنگیں دنیا کی ہیں، وہ جنگ اللہ کی ہے. اللہ، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو منافقین ہیں اور قریش ہیں، مشرکین ہیں، انہیں کیا بات کھٹکتی تھی؟ انہیں حضور نہیں کھٹکتے تھے، وہ تو رشتہ دار تھے، قرشی نسب ہے تو رشتہ دار تھے. حضور کا پیغام کھٹکتا تھا. محمد تم تو بہت اچھے ہو، صادق ہو، امین ہو، سب کچھ ہے، معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جو بدر کا معاملہ ہوا، جو آپ حضرات نے اس طرف اشارہ کیا، اور بدر کے بعد جو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کے چاند نے جو اپنی چاندنی پھیلائی ہے، تو بدر کے مقام پر انہیں شکست ہوئی، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اب کس طریقے سے ابھی ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تو وہ بیٹھا ہوا تھا، میں اس کردار کی بات کر رہا ہوں، اور دارالندوا میں بات چیت ہو رہی ہے، اور وہاں اکرمہ یا اکرمہ بن ابو جہل بھی موجود ہیں، اس کے اندر جو قریش کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، نمایاں لوگ ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور ابو سفیان کے سامنے سارا مال جو تجارت کا تھا وہ سارا کا سارا رکھا ہوا ہے. کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا یہ کیا جائے کہ اس مال کو بیچ دیا جائے اور اس ساری فنڈنگ کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے. تو یہ ملٹری اسٹریٹجی کے اندر اس کو کہتے ہیں فائنینشیل سپورٹ اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل سچویشن میں کہاں کہاں پیسے دیا جا سکتے. انہوں نے اس پیسے سے منافقین کو خریدا. ڈاکٹر حمید اللہ نے بہت کچھ لکھا ہے اس پر. ٹھیک. اور منافقین کو خریدنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر
اس طرح کی دراڑیں پیدا کر دی جائے اور شکوک پیدا کر دی جائے کہ مسلمان خود اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگے اور یا پھر اتنا اوور ایمبیشس کر دیں ان کو، ارے جناب آپ تو بدر کے فاتح ہیں، آپ تو بدر کے اندر آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، دماغی اعتبار سے دونوں اعتبار سے، کیونکہ نبی پر اثر نہیں ہوتا، صحابی انسان ہے۔ بہت اہم بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اہم بات، کیونکہ نبی کی تربیت ایسی ہے کہ صحابی کو بھی نبی نے نور مصطفیٰ عطا کر کے جن کے نصیبوں میں لکھا تھا انہیں مستحکم کر دیا، اور نہ بد نصیب منافقین میں چلے گئے۔ منافق تو منافق ہوتا ہے۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ اسباب و علل میں یہ بات تھی کہ جو یہودی ہیں وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت کو ختم کیا جائے، کچلا جائے، مشرقین بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدلہ لیا جائے۔ اب عورتیں بھی وہاں پر رزمیہ اشعار پڑھ رہی ہیں، قصائد پڑھ رہی ہیں، لہذا پورا لشکر تیار ہو گیا۔ میں کٹ شارٹ اسٹوری کی معاملے کی طرف جاتا ہوں، اور جانے کے بعد جناب یہ رخ کرتے ہیں مدینہ شریف کی طرف جو سابق یثرب ہے اور اب مدینۃ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس زمین کا جو مدینۃ الرسول ہے اس کا جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے، جتنی مکے کی اہمیت ہے اتنی ہی مدینہ شریف کی بھی اہمیت ہے جغرافیائی اعتبار سے، بالکل ٹھیک، کیونکہ وہ بھی کنیکٹ کر رہا ہے عرب کے اور بہت سارے دوسرے حصوں کو، اور اس کی کنیکٹیوٹی اس لیے اہم ہے کہ وہاں سے تجارتی راستوں کے ساتھ ساتھ آپ کی عسکری طاقت بھی مضبوط ہوتی ہے اس جگہ سے۔ بالکل ٹھیک، اس کو کہتے ہیں مردم خیز علاقہ۔ اور یہ جو آپ پڑھتے ہیں تاریخ کو، احمد حسن زیاد کی ایک بڑی معروف کتاب ہے تاریخ الادب العربی، اس کے اندر اگر آپ ذرا سا پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں، اور یا پھر مدینہ منورہ پر جو کتاب، دو کتابیں ہیں، وفاء الوفا اور دوسری علامہ سمودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور جذب القلوب الی دیار المحبوب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، تو آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مدینہ کی اہمیت احد کی وجہ سے نہیں ہے، مدینہ کی اہمیت اس پیغام کی وجہ سے جس میں وہ پیغام پنپ کر یہودیوں کو، بستیوں کو بھی مسلمان کر رہا ہے، مشرکین کو بھی کمزور کر رہا ہے، اور آنے والی طاقتوں میں جو ان الحق کا نعرہ لگاتے تھے انہیں بھی برباد کر رہا ہے۔ تو ہوا بھی وہی، معاملہ بھی وہی ہوا کہ اب جب کہیں غیرت دلائی گئی کہ تمہارا شوہر مار دیا گیا، کسی کو کہا تمہارا بیٹا مار دیا گیا، کہیں یہ ہوا کہ تمہارے مال و اسباب چھین لیے گئے، مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمانوں نے کیا، چلو چلتے، جانے کے بعد سب وہاں پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے اس پہاڑ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہے، اور سامنے کا جو حصہ جو ٹیلا ہے، اب بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس ٹیلے پر جو تیر انداز جس طریقے سے بٹھائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی تھیوری پوری دنیا کو دی کہ کیسے ایک جرنیل، کیسے ایک مدبر، کیسے ایک عسکری نظریہ رکھنے والا، اور کیسے ایک طاقت رکھنے والا، اور رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر دعائیں کرنے والا، کس طریقے سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو، اگر تم احکامات الہیہ جو میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں اس سے سرے منہ تجاوز کرو گے تو نقصان میں رہو گے، ہٹنا نہیں، اگر جیت جائیں تب بھی، اور خدا نخواستہ، وہ جملہ حضور کا تاریخی جملہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھو کہ ہماری فوجوں میں سے گدھ یا کوئی آسمانی چیزیں انسانوں کو اٹھا رہی ہیں اس طرح سے، حضور نے باقاعدہ اشارہ کیا، اور یہ دیکھو کہ خالی ہو رہا ہے میدان، تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ایک مدبر، آج تک مجھے بتائیں اتنے مارشل ایڈمنسٹریٹر گزرے ہیں، اتنے فیلڈ مارشل گزرے، اتنے جنرل گزرے، کسی نے آج تک اپنی فوج کو یہ مثال دی کہ ان کے فوجیوں کو اس طرح اٹھا لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے کی اور مسلمانوں کی تعداد کی اپنے ذہن میں ایک خاص اسٹریٹجی رکھی۔ کیوں؟ وہ جو آ رہا ہے لشکر وہ 3000 کا ہے، اور آپ حیران ہوں گے ان 3000 میں سے 2000 تو خالی گھوڑے ہیں ان کے پاس، اور 1000 سے زائد ان کے پاس اونٹ ہیں، پھر اس کے بعد عورتوں کی پوری ایک ٹیم ہے جو باقاعدہ طبلہ بجا بجا کر اور ڈھول بجا بجا کر گا گا کر ان کو غیرت دلا رہی ہے، موٹیویٹ کر رہی ہے۔ اور پھر جس طریقے سے، اور مسلمانوں کا کیا حال ہوا؟ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ منافقین نے درار ڈالنے کے لیے، نہیں جناب نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو اس لیے اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، عبداللہ ابن ابی اور یہ پوری ٹیم ان کی منافقوں کی، ٹھیک، کیا اس لیے شریک نہیں ہو سکتے ہم اس کے اندر کہ ہم نے کہا تھا مدینے میں
رہ کر آپ دفاع کیجئے، آپ باہر کیوں گئے؟ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے نوجوانوں کی بات مان کر، ورنہ حضور تو خود چاہ رہے تھے کہ وہاں دفاع کرے، لیکن نوجوانوں کی بات کو مان کر، اور جب زرہ پہن لی حضور نے اور باہر آئے تو جو نوجوان صحابہ تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہیں سے اگر لڑ لیں، نہیں، آپ لوگوں نے کہا ہے نا قربان جائے، وہاں جان کی پرواہ نہیں ہے، وہاں جان کی پرواہ نہیں، وہاں دل کی ہے کہ دل نہ ٹوٹے، کیا بات، دل نہ ٹوٹے۔ اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے ہیں تو قبلہ مفتی صاحب نے، آپ نے اس طرف اشارہ کیا، اور قبلہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیلی طور پر کیا بات ہے، کیا بات کہ کیا ہوا اور نتائج کیا ہوئے، اس پر میرے خیال ہے کہ آگے سوالات بالکل بالکل جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، سو نائس آف یو۔ اور یقیناً جن پوائنٹس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے، کیسی بھی اسٹریٹجی کفار نے بنا لی اور مورال ڈاؤن کرنے کی جتنی بھی کوشش کی، ڈی موٹیویٹ جتنی کرنے کی کوشش کی، لیکن دس واز دا ٹرو لیڈرشپ آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ڈومینیشن تھی آپ کی، یہ کنسسٹنسی تھی، اور یقیناً اتنے پیشنیٹ تھے آپ کے صحابہ کرام، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے کہ یقیناً پھر اس کے جو ثمرات ہیں اور جو نتائج ہیں وہ یقیناً مسلمانوں کے حق میں ہیں۔ مفتی صاحب، کوئی بیٹل ہوتی ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے، تو جہاں دیگر احوال پر نظر کرنا ضروری ہے، وہیں کسی بھی ایسے مقام پر جہاں بیٹل ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو وہاں کی جو جغرافیائی جو حدود ہیں، جو فزیکل فیچرز ہیں، جو اطراف میں جس طرح کے خد و خال فزیکل فیچرز پائے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے غزوہ احد جو ہے، جو کہ جبل احد کے مقام پر ہوا، تو وہاں کی جو سر کلائمیٹ ہے اور فزیکل فیچرز ہیں، جو طبعی خد و خال ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، بہت اعلیٰ۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی اشارہ فرما چکے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب آپ کو خبر پہنچی، اور خبر پتہ ہے کس نے دی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے، انہوں نے ایک تیز رفتار قاصد بھیجا جو 10 دن کا سفر 3 دن میں طے کیا اس نے، اور اس نے آ کر پوری خبر دی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو کہ مکہ مکرمہ والے جو مشرکین ہیں ساری تیاری کر رہے ہیں، پوری ایک یعنی یوں سمجھ دیں کہ پوری تیاری کے ساتھ پوری قوت کو مجتمع کر کے وہ آ رہے ہیں۔ تو اب جب خبر پہنچی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب سنا تو کوئی پریشانی کے آثار نہیں، کچھ نہیں۔ صحابہ کرام کو کچھ ہدایت دی، فرمایا کہ عوام کو یہ خبر نہ جانے پائے کیونکہ اس سے ان کا مورال ڈاؤن ہوگا، اور آپ نے طریقے سے تیاریاں شروع فرمائی۔ یہ بھی اسٹریٹجی، جی، اور چونکہ قرآن کا حکم ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ نے مشاورت فرمائی تو اب جن اصحاب نے نا کسی وجہ سے عذر کی بنا پر جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی، وہ بڑی تیاریوں میں تھے، بڑے جوش و خروش میں تھے۔ اچھا، پھر دیگر نوجوان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یا رسول اللہ، نوجوان تھے، یا رسول اللہ باہر نکل کے لڑتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو مشورہ تھا کہ فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑا جائے۔ اچھا، اس کی ایک یہاں پر بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی کمال نظر آتا ہے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے خیال میں بریک ہے، میں کیونکہ بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں، جو جبل احد کا محل وقوع ہے ناظرین، جو فزیکل فیچرز ہیں، اس کے حوالے سے مفتی صاحب کی گفتگو جاری ہے، یہیں سے کنیکٹ کریں گے مفتی صاحب انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور مفتی صاحب کی گفتگو کنٹینیو تھی، غزوہ احد، بیٹل آف احد، اس پر گفتگو جاری ہے، اور مفتی صاحب محل وقوع کے حوالے سے جو جبل احد وہ مقام کے جہاں پر یہ غزوہ پیش آیا۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا، اب یہاں پر بھی نا حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کمال تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر کیوں لڑا جائے۔ ظاہر ہے کہ اپنا ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے نا، وہاں لڑنا آسان ہوتا ہے گلی کوچوں میں۔ دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر خفیہ ٹھکانے بنائے جا سکتے تھے دشمن کو خبر ہی نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ مکانات سے بھی ان پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو نوجوان صحابہ کی جو اکثریتی رائے تھی اسے آپ نے اپنا لیا۔ عبداللہ بن ابی کی رائے وہی تھی جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی تھی۔ تو یہ آپ دیکھیں فرق کہ وہ منافق تھا، اس نے کہا میری بات نہیں، جی ریزن یہ بنایا اس نے، اور عین اس وقت کہتے ہیں کہ نماز تک یہ سب ساتھ تھے۔ نماز کے بعد جب یہ لشکر نکلنے لگا تو یہ 300 کی جماعت لے کر علیحدہ ہو گیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کہاں 3000 مشرکین، اچھا ان کے پاس یعنی بے شمار گھوڑے، 3000 جو ہے اونٹ، اور 700 زرہیں ان کے پاس ہیں، اور یہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے، 1000 کی تعداد ہے، اور سواریاں چند کی تعداد میں نہ ہونے کے برابر۔
اس میں سے بھی 300 نکل گئے، 700 رہ گئے. یعنی اگر آپ دیکھیں 700 کہاں 3000، اور ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ خواتین بھی ان کے عزائم کو بلند کرنے کے لیے اشعار پڑھ رہی ہیں اور ترغیب دلا رہی ہیں، یعنی اتنا زیادہ. اور یہاں پر 700 رہ گئے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں ہے. آپ اسی طریقے لاکھوں سلام مفتی صاحب، سلام یعنی سکون کے ساتھ رہے. اور پھر اب آپ آتے ہیں جنگ یعنی جبل احد، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جبل احد، اب مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جائے. اب جب جائے نا، اب مدینہ شریف میں تھوڑا سا نکلیں گے نا مسجد نبوی سے، جہاں جائیں گے جبل احد نظر آئے گا. ایسا ہی ہے، یعنی گویا کہ اس نے مدینہ منورہ کا احاطہ کیا ہوا ہے، کئی کلومیٹر پر یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقام پر آ کر نا آپ نے وہ جگہ اختیار فرمائی کہ آپ کی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں پر جبل الرمات ہے، یہ پہلے بڑی پہاڑی تھی، اب یہ چھوٹی سی رہ گئی ہے. صحیح. اس کا ایک درہ خالی تھا، وہاں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 50 جو تیر انداز تھے ان کو وہاں کھڑا فرمایا. اس کے علاوہ کوئی درہ وغیرہ نہیں تھا، کہیں سے کوئی فوج نہیں آ سکتی تھی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ پیٹھ سے کسی فوج کے آنے کا معاملہ ہی نہیں تھا سوائے ایک درے کے. صحیح. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سختی سے تاکید فرمائی کچھ ہو جائے یہاں سے ہلنا مت. اتنی مثالیں دے کے سمجھا. اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے روکتے رہے، اور وہ بھی ایک سچویشن تھی، ظاہر ہے معاملہ تھا. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہ مقام چنا کہ سورج، یعنی یوں سمجھ لیں کہ سورج مسلمانوں کے سامنے نہ رہا، لیکن وہی سورج کفار کے لشکر کے سامنے ہے. واہ واہ واہ. یعنی یہاں پر بھی آپ دیکھیں. جی. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب جنگ کا نکارہ بجتا ہے تو آقا علیہ السلام کے پھر جانثاروں نے وہ بہادری دکھائی کہ کچھ ہی دیر کے بعد مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے تھے. پھر آگے اس کو بیان کریں گے ہم. اور جبل احد، اس کی فضیلت کیا ہے؟ میں قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی دنیا بھر میں کہاں کہاں گئے، میں نے اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل پہاڑ نہیں دیکھا. کوئی شک نہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا واحد پہاڑ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جبل احد جب آپ تشریف فرما ہیں صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ ہلنے لگا، تو فرمایا کہ ٹھہر جا، تجھ پر صدیق ہے، 2 شہید ہیں. واہ واہ. ٹھہر گیا. پھر فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور یہ جنتی پہاڑ ہے، زمین پر جنتی پہاڑ ہے. اللہ اکبر. پھر اس کی ایک فضیلت اب یہ ہے کہ اسی پہاڑ کے دامن میں آپ دیکھیں کہ گورنر مدینہ، اور یوں سمجھ لیجئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے چچاؤں میں جس چچا سے سب سے زیادہ محبت تھی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاشف الکربات جنہیں کہا جاتا ہے، دافع البلیات کہا جاتا ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کی شہادت پر جتنے رنجیدہ ہوئے، پھر ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں امیر زادے اور کہاں پہ پیون زدہ لباس پہنا کرتے تھے. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی مشابہت حضور نبی کریم علیہ السلام سے تھی، اسی لیے جب آپ شہید ہوئے تو لوگ یہ سمجھے، رومرز پھیلیں کہ جی آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. پھر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو میں کہتا ہوں مقدس شہداء کرام وہاں مدفون ہیں، تو اب ان کی فضیلت یہ بھی ہے. اور جبل احد کی یہ فضیلت بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی چچا سے ملاقات کرنے کے لیے، شہداء احد سے ملاقات کرنے کے لیے ہر بدھ کے دن تشریف لایا کرتے تھے. اچھا، ایک راستہ وہ ہے کہ جو عام طور پر ابھی راستہ ہے جس راستے سے ہم مسجد نبی سے نکلتے ہیں اور جبل احد آتے ہیں، لیکن ایک راستہ پرانا ہے، مجھے وہاں کے رہنے والوں نے وہ بتایا بھی، اور ابھی بھی وہ راستہ ہے. وہاں سے حضور نبی کریم علیہ السلام پیدل تشریف لایا کرتے تھے، اور درمیان میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد استراحہ، یہاں پر آرام فرماتے تھے اور اس کے بعد آگے تشریف لے جاتے تھے. ہر بدھ کے دن آپ کی یہ یوں سمجھتے ہیں کہ آپ کا طریقہ تھا، آپ کی روٹین تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام اپنے شہداء سے ملاقات کے لیے، اپنے چچا سے ملاقات کے لیے ہر بدھ کے دن تشریف لاتے ہیں. اور یہاں پر آ کر جو ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، روایات کے الفاظ ہیں کہ یہ سارے شہداء احد اس کو سلام پیش کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک ہم سب کو اس پاک مقام کی حاضری نصیب فرمائے اور اسی انداز سے ادب کے ساتھ سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ایک جملہ کہوں گا، اور آپ کی وہاں حاضری ہوئی ہوگی، رات کے وقت اکثر آپ وہاں پر جائیں
تو آپ کو ایسا نور نظر آئے گا، اور وہاں سے جو خوشبو، ایسی خوشبو واللہ میں نے وہ خوشبو زندگی میں نہیں سونگھی اللہ، اور فراموش نہیں کر سکتے ناظرین ایسی خوشبو، اور کیوں نہ آئے حضور کے پیارے صحابہ وہاں پر تشریف فرما ہے اور آرام فرما ہے۔ اللہ رب العزت کروڑوں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے، اور ایک بار پھر دعا ہے مفتی صاحب نے جو دل کے تار چھیڑے ہیں کہ بار بار ہمیں اس پاک مقام کی حاضری نصیب ہو، حضور کے دربار گوہربار کی حاضری نصیب ہو۔ ڈاکٹر صاحب جنگ ہے، بیٹل ہے، اور یقیناً جس طرح اسی میں گم ہوں جو بالکل ایسے ہی ہے، اس کیفیت سے نکلنا بھی مفتی صاحب بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ بہرحال پروگرام کا تقاضا ہے، موضوع کا تقاضا کہ جتنا ممکن ہو سکے اس حوالے سے انفارمیشن آپ تک پہنچے، ہمیں وہ تقاضے کو بھی پورا کرنا ہے، ورنہ یقیناً جو کیفیات اس وقت ڈیولپ ہوئی ہیں مفتی صاحب کی گفتگو سے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بیٹل ہوتی ہے، ایک جنگ ہوتی ہے، جس طرح محل وقوع کے حوالے سے بہت ہی شاندار گفتگو مفتی صاحب نے کی، اسی طرح سر تیاری بھی بڑے معنی رکھتی ہے، چاہے وہ کفار کی طرف سے ہو، یعنی کہ جو فریقین ہیں یا حریف ہیں دونوں طرف سے، ایک طرف مسلمان ہیں ایک طرف کفار ہیں۔ تو سوال کے اس حصے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے گا کہ کفار کی کیا تیاری ہے، اسلحہ کس انداز سے ان کے پاس ہے، سواریاں کس انداز سے ہیں، اور کس جوش و جذبے کے ساتھ وہ غزوہ احد لڑنے کے لیے کس تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں؟ قبلہ مفتی صاحب نے وہ ساری تیاریاں بتا دی ہیں، کیا انداز تھا، کس طریقے سے وہ آئے، کیا کیا ہوا معاملہ۔ ماشاءاللہ۔ اصل میں مسلمان تو پوری زندگی ہی جہاد کے لیے اور پوری زندگی تبلیغ کے لیے اور پوری زندگی ہی دین کے فروغ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ بے شک۔ مجھے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تقریر جو انٹرنیٹ پر میں بھی 2-4 دن پہلے دیکھ رہا تھا، اتفاقاً ان کا وہ جملہ یاد بڑا دل پہ اترا، وہ کہ یہ جن کو تم مجاہد کہتے ہو یہ راتوں کے نمازی تھے اور دن کے غازی تھے۔ اللہ، بڑا جملہ ہے، کوئی عام جملہ نہیں ہے یہ سمجھنے والوں کے لیے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو ہمیشہ موت سے ملنے کے لیے تیار رکھا ہے۔ غزوہ کیا ہے؟ موت کے تحفے کا نام ہے، جو شہادت ابدی کی صورت میں اسے زندگی دے جاتے ہیں، جس کو حیات جاودانی کہتے ہیں۔ اللہ۔ اب جو کفر کے ہیں لوگ، انہوں نے وہی کیا کہ سارا مال و متاع جمع کیا، ساری دنیاوی چیزیں جمع کی، اور سارے ڈھول تاشے لے کر چل پڑے پکنک سمجھ کر۔ ان کے لیے پکنک ہے، وہ تو دنیاوی اعتبار سے جا رہے ہیں کہ بس ہم یہ ختم کر دیں، سب کچھ ہو جائے۔ اور ان کا ٹارگٹ جو تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا یا انہیں ختم کرنا تھا۔ ایکچوئل ان کا ٹارگٹ یہ تھا، اس کے لیے وہ حملہ آور ہوئے۔ اور یہاں جو مسلمان تھے ان کے پاس کیا تھے؟ 2 گھوڑے۔ قبلہ مفتی صاحب نے اس طرف اشارہ کہ صرف 2 گھوڑے تھے، تاریخی کتب میں ہے یہ بات۔ اور پھر اس کے بعد مال و متاع کیا، وہ 700 تو نکل گئے، وہ 700 ہو گئے، 300 نکل گئے 20 سے منافقین۔ اس کے بعد ایک دستہ جو یہود کی طرف سے سجیسٹ کیا گیا کہ مسلمانوں کی طرف سے مدینے کی دفاع کے لیے لڑے گا، تاریخ کے اندر یہ بھی مثال موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ ساز جملہ، قربان جائیں کیا خوبصورت جملہ ہے حضور کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو یہودیوں کی طرف سے کمک آ رہی ہے، یہ کمک لے کر کیا میں مشرکین سے لڑوں گا؟ نہیں، مجھے اس میں خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ چاہیے، سبحان اللہ، کوئی اور طاقت نہیں چاہیے۔ کیوں کہ بے تیغ مسلمان لڑتا ہے ہمیشہ۔ ہاں، واہ واہ، بے شک۔ اور بدر میں لوگوں نے دیکھا بھی کہ اوکاشا کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لیکن کیا کام دے گئی؟ تلوار بن گئی۔ تو مسلمانوں کی جو تیاری ہے وہ اہل ایمان کی تیاری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ماننا اور ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لینا ہے۔ اور اس غزوے میں سب سے بڑی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ مسلمان جو اپنے گھروں سے نکل کر کچھ دور ہی جا کر لڑ رہے ہیں، یہ پلٹ کر گھر کی طرف نہیں دیکھتے کہ لاؤ چلو پانی پی لیں، کپڑے بدل لیں، چلو کچھ آرام کر لیں، کچھ نہیں۔ اور ایسے وہ شاخ اس میں نظر آتے ہیں، اللہ اکبر، کچھ مثالیں میں کچھ دیتا چلوں۔
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیر اندازی کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں دشمن، ایسے ہاتھ کر کے صحابی کھڑے ہوتے اللہ اکبر، اور ہاتھ پر ایک روایت میں 70 سے زیادہ تیر لگے ہوئے ہیں، ایک روایت میں 72 سے زیادہ تیر لگے ہوئے ہیں، اور کچھ صحابہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کی پشت پر پورے تیر ہی تیر لگے ہوئے ہیں، لیکن حضور کے یہ عاشق ہٹتے نہیں ہیں اور تلوار سے لے کر چل رہے ہیں۔ حضور اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے تیر نکال کر کہہ رہے ہیں یہ پھینکو اور اسے دشمنوں کی طرف پھینکو، دفاع کرو، اور تم پر قربان میرے ماں باپ، یہ بھی جملے ہیں۔ تاریخ نے کوئی ایسا قائد بھی پیدا کیا ہے کہ تاریخ کے اس نازک دور میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تو شہید ہوئے ہیں، چہرے انور پر جب 2 جگہ پر کڑے گھس گئے ہیں اور جس طریقے سے دانت سے صحابی نے نکالا ہے تو پہلا دانت ٹوٹ گیا ان کا، پھر دوسرا نکالا، دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا، خون نکل رہا ہے، اور پھر حضور کے چہرے انور سے جب خون نکل رہا ہے، دوسرے صحابی نے اپنا منہ قریب لے آ کر حضور کا خون کے زمین پر نہ گرے چوس لیا۔ یہ تاریخ کی کتابیں ہیں۔ ہے کوئی عاشق ایسا دنیا کا جو عشق کی یہ منزلیں دکھلائے؟ ہرگز کہ جہاں زندگیاں لوگ لے کر بھاگ رہے ہوں، وہاں چھوٹے چھوٹے صحابہ اپنے پنجوں کے بل پر کھڑے کر کہہ رہے ہو یا رسول اللہ ہمیں بھی لے چلے، ہمیں بھی لے چلے، اور پھر آخر میں کیا، یا رسول اللہ یہ تو کشتی کے اندر پٹخ دیتا ہے نا فلاں کو، تو کشتی کرا کے دیکھ لے۔ کشتی ہوتی ہے اور کہتے ہیں ہاں چلو لے لو۔ حضور بھی تو دیکھیے نا، کیا بات، آپ کی اور ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن ایسے تو نہیں کہہ رہا نا۔ بالکل۔ تو رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس ساری کیفیت میں ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ جو حضور سے وابستہ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی زندگیوں کو زندگی نہیں سمجھتے، اور جو حضور سے وابستہ نہیں ہوتے نا، اپنے دنیاوی اعتبار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر جہنم کا سودا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ جو لیسن ہمیں غزوہ احد سے سر ملتا ہے، سر ایک ون لائنر اگر ایک میسج چلا جائے تاکہ ایک حق ادا ہو جائے کہ اس موضوع کا، کہ سبق ہمیں کیا ملا غزوہ احد سے؟ سبق غزوہ احد سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں نا، تو اپنی زندگی کے کسی شعبے میں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی اتباع کو نہ چھوڑیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو 50 تیر کمان وہاں پر تھے، تیر انداز تھے، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ معاملہ کچھ بھی ہو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تمہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو بظاہر ایک خطا ان سے ہوئی اور پھر معاملہ سرزد ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا جاتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ واہ واہ، مفتی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، دونوں ہی ہمارے اسکالرس نے تھینک یو ویری مچ سر، بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی، اور غزوہ احد کے حوالے سے اوتھینٹک کریڈیبل گفتگو اور انفارمیشن آپ تک پہنچی۔ بس میں جاتے جاتے آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان نثار ہیں اور جس انداز سے یہ مثالیں دونوں ہی اسکالرس حضرات نے پیش کی، تو یوں کہیے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے، روشنی۔ اچھا، میں پڑھ رہا تھا